اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وهو احسن الخالقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وهو اشرف المرسلین فخر الاولین والآخرین شفیع المذنبین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علی وصیہ وولیہ وخلیفۃ ووارث علمہ علی ابن ابی طالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین و مومنات، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ذکر فضائل ہوگا آج کی مجلس میں اور آئندہ بھی، تو وہ اردو میں بولوں گی، کیونکہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کئی مومنین و مومنات نے میسیج کیے ہیں کہ جب آپ فضائل بیان کرتی ہیں تو آپ اردو زبان میں کریں، کیونکہ سرائکی سمجھنا سب کے پاس کی بات نہیں ہے، اور ویورز جو ہیں وہ صرف پاکستان کے اور پنجاب کے نہیں ہیں، بلکہ جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں، سعودیہ کے ہیں، یو اے ای کے ہیں، یو کے ہیں، تو پھر جو ایسا فضائل ہوگا وہ اردو میں ہوگا، اور جو رباعیات وغیرہ ہو گئیں یا قصیدے ہو گئے یا ذکر مصائب ہو گئے، اس میں کیونکہ بند ہوتے ہیں موسٹلی نو، ابھی ہم پنجابی کہیں پڑھتے ہیں تو وہ پھر پنجابی زبان میں ہوگا، اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن حصہ فضائل اردو زبان میں۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی ذات پہ باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنات، آج کا موضوع سخن سلطان کربلا، نواب کربلا، ناصر الاولیاء والانبیاء، مولا امام حسین علیہ السلام کی پاک ذات ہے۔ سب سے پہلے میں مختصراً سورہ فجر کی آیات کی جو ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں، ان کی کچھ تراجم یا جو ان کے ترجمے ہیں وہ تھوڑا سا بیان کروں گی کہ خدا کی ذات فرما رہی ہے کہ والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حال فی ذلک قسم لذی حجر۔ والفجر یعنی فجر کے وقت کی قسم ہے، والیال عشر اور 10 راتوں کی، لیل کی جمع ہے لیال یعنی 10 راتوں کی قسم، والشفع اور 2 کی قسم، والوتر اور 1 کی قسم، اور پھر آگے قسم اٹھائی جا رہی ہے واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہونے کا ارادہ کر لیتی ہے، حال فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا عقل والے کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوتی ہے؟ تمام قسمیں اٹھا کر سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا عقل والے کو اس میں کوئی قسم محسوس ہوتی ہے؟
تو مولا سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ فجر جو ہے اس کو سورۃ الحسین بھی کہتے ہیں، اور کسی دنیا کے انسان کی نہیں بلکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اقرا فی فرائضکم سورہ حسین، سورۃ الحسین کی اپنی جو فرض عبادات ہیں، فرض نمازیں ہیں، تو ان میں سورۃ الحسین پڑھا کرو۔ تو لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ مولا اس نام کی تو کوئی صورت ہی موجود نہیں، فرمایا کہ سورہ فجر ہی تو سورۃ الحسین ہے۔ تو سامعین گرامی، صرف شیعہ تفسیروں کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اہل سنت امام المفسرین امام فخر الدین رازی اور فیضی، انہوں نے اپنی بے لغت تفسیروں میں یہ تحریر کیا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں سنی تفسیروں کے میں نے حوالے دیے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں نا صبح کی اور رات 10 راتوں کی قسم، تو یہ وہ صبح ہے جو روز عاشور کی فجر ہے، اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ 10 راتیں وہ راتیں ہیں جو کربلا کے صحرا میں گزاری گئیں۔ تو ترجمہ جب اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو ترجمہ ایسا بنے گا کہ صبح عاشور کی قسم اور کربلا کی زمین پہ گزاری گئی 10 راتوں کی قسم، اور جو ہے لفظ وشف اور 2 کی قسم یعنی زینب عالیہ اور امام حسین بادشاہ ان کی قسم، والوتر اور 1 کی قسم، فرد کی قسم، یکتا کی قسم یا طاق کی قسم یعنی شریکت الحسین، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ رخصت ہونے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ تو قرآن پاک میں 10 سورہ لیل میں رب کی ذات فرما رہی ہے کہ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، یعنی 3 جگہوں پہ ڈھانپ لینے کی، چھپا لینے کی رات کی جو ہے وہ صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شمس میں رب کی ذات فرما رہی ہے واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم ہے کہ جب وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور انشاءاللہ حدیث قصہ کی مجلس میں میں بیان کروں گی کہ بی بی جو ہے نا خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حدیث قصہ میں کس طرح ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو سورہ شمس ہے اس میں جو صفت بیان کی گئی ہے سورج کو ڈھانپ لینے کی، وہ بی بی کی پاک چادر تطہیر تھی جس نے جناب رسول خدا کو ڈھانپ لیا، ایتینی بالکسائل یمانی۔ تو انشاءاللہ پھر وہ میں اپلوڈ کروں گی۔ تو سورہ ضحیٰ میں ہے کہ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھک لیتی ہے یعنی ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ تو سورہ تکویر میں خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ واللیل وما وسق، میں ابھی رات کی جو قسمیں قرآن پاک میں اٹھائی گئی ہیں وہ بیان کرتے کرتے آخر میں اس کا حوالہ دوں گی جو قسم اس صورت میں اٹھائی گئی ہے۔ سورہ تکویر میں واللیل وما وسق کی قسم ہے رات کی اور جو کچھ وہ جمع کرتی ہے، اور کہا گیا کہ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگ جاتی ہے۔ تو 5 قسمیں اٹھائی گئی ہیں نا، لیکن صرف ایک جگہ پہ یسری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ نے ایک جگہ پہ یسری کا لفظ لیل کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ تو جب لیل کے ساتھ یسری یعنی سیر کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ سیر ہے، اس سیر سے مراد ہوگی معراج، کیونکہ ہم جانتے ہیں قرآن کی آیت کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کی سیر کروائی ہے یعنی معراج کروائی ہے۔ تو اس صورت میں بھی معراج کا ذکر کیا گیا۔ تو ایک معراج کا ذکر ہم نے سنا جو جناب رسول خدا کی معراج تھی، جو زمین سے آسمان یعنی عرش مولا کی طرف کی گئی، اور دوسری معراج وہ ہے جو امام حسین عالی مقام ہمارے پاک سردار نے، ہمارے مولا نے مدینہ سے کربلا مولا کی طرف کی ہے، یعنی خدا کے اس نور کی طرف، توحید کے اس نور کی طرف ملاقات کے لیے جو کہ کربلا میں مولا کو نظر آیا ہے۔ مومنات، یہ دونوں معراجیں آپ نے سنی کہ ایک ہے کہ فرش سے عرش اور دوسری عرش سے کربلا، یعنی اور ان دونوں معراجوں میں ایک بات جو مشترکہ ہے وہ میں نے عرض کرنی ہے کہ مہینہ دونوں کا رجب، اور تاریخیں بھی بلا مبالغہ 28 اور 27 ہیں، یعنی 27 کو مولا محمد مصطفیٰ ان کی معراج ہے اور 28 کو مولا کی ہجرت ہے، روانگی ہے، معراج ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو مولا کی جو ہے مہینہ بھی ان کا ایک ہے دونوں ہستیوں کا، اور جو ان میں ایک فرق ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگرچہ بظاہر ایک فرق موجود ہے نا کہ ایک آسمان زمین سے آسمان کی طرف ہوئی عرش مولا کی طرف، اور ایک آسمان سے زمین کی طرف بظاہر
نیچے کی طرف ہوئی ہے، پستی کی طرف ہوئی ہے، لیکن زمین والی جو معراج ہے اس کی عظمت میں بتانا چاہتی ہوں کہ زمین والی معراج کرنے والا ہے کون؟ حسین ہے کون؟ تو اپنے ذہن کو لے جائیں مدینہ کے شہر میں، جہاں مسجد نبوی میں کائنات کا سب سے بڑا نمازی حالت نماز میں ہے، اور حالت نماز میں بھی رکن ادا کر رہا ہے سجدے کا۔ تو نماز کس کی ہے؟ نماز خدا کی ہے، اور جو نہیں نماز ادا کر رہا ہے ہمارا پاک سردار، تو پاک سردار ہے حالت نماز میں، رکن ہے سجدے کا، جو پشت پہ آ کے بیٹھ کے وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ نماز کیا ہے۔ حدیث رسول ہے الصلاۃ معراج المومن، اور سجدہ کیا ہے؟ ان السجدۃ معراج الارکان، کہ سجدہ جو ہے وہ ارکان کی معراج ہے۔ نماز اس کی ہے جو کہہ رہا ہے کہ من اللہ ذل معارج، من اللہ ذل معارج، کہ میں معراجوں کا مالک ہوں، یعنی اللہ کی ذات، اور جو سجدے میں ہے خود صاحب معراج ہے۔ تو اتنی بلند ترین معراجوں کی بلندی پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ علی کا پاک بیٹا ہے۔ اور ایک عالم ربانی شیخ جعفر شسری علیہ رحمہ کی کتاب ہے الخصائص الحسینیہ، اس میں وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو مولا کی ذات سے شروع ہو کے مولا کی ذات پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان کا ایک جملہ ہے جو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہ لکھتے ہیں کہ جو ہے نا سورہ طٰہٰ، اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں آیت ہے کہ اذ را نارن فقال لأہلہم کسو انی آنست نارا لا علی آتیکم منہا بے کعبہ سا او اوجد علی النار ہدا، کہ موسیٰ نے جب کوہ طور پہ جناب موسیٰ نے آگ دیکھی تھی نا، تو اپنی زوجہ کو کہا کہ یہیں رکو، میں خود طور کی چوٹی پہ جا کے پتہ کرتا ہوں کہ یہ آگ کیسی ہے۔ تو علامہ جعفر شسری فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یہ فرق دیکھو کہ را موسیٰ علی الطور نارا، یعنی یہ جملہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، آگے سے آیت کے ساتھ ملا کے کہتے ہیں کہ فقال لأہلہم کسو، کہ جب موسیٰ نے آگ دیکھی تو بیوی کو یعنی زوجہ کو ساتھ نہ لے کر گئے، اور کہتے ہیں کہ ورا الحسین من جانب کربلا نورا، اور جب حسین نے کربلا کی جانب اللہ کے نور کو دیکھو تو فرمایا کہ جو آنا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ سورہ نساء میں ایک مختصر آیت ہے، اور جو سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے، کہ اب میرا ارادہ ہے کہ مولا کی جو پاک خاک شفا ہے اس کی مٹی کی چند خصوصیات کو اور فضیلت کو بیان کروں، 2-4 جملے۔ کہ فرمایا قرآن میں رب کی ذات کہہ رہی ہے 2 صورتوں میں، یہ آیت موجود ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوَجْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو خاک پہ تیمم کر دیا کرو، وہ طیب ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو کہ سعید کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، سواد والا جو سعید ہوتا ہے نا، وہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسے مراد ہے باریک غبار، یعنی بھاری مٹی یا سخت ڈھیلا نہیں بلکہ باریک نرم اور بالکل ہلکی جو طے ہوتی ہے مٹی کی، اس سے تیمم ہو سکتا ہے۔ تو مٹی میں یہ صفت کیسے آئی کہ مٹی جو ہے وہ پاک کرنے لگی؟ کیونکہ یہ مٹی جو ہے یہ نسبت رکھتی ہے جناب بو تراب سے، یعنی مٹی تراب ہے، نسبت رکھتی ہے بو تراب سے، تو بو تراب کا تو نام ہی جو ہے وہ طاہر کر دیتا ہے، کہ یعنی ایک اگر جو حرامی اور حلالی کی پہچان ہے وہ علی علیہ السلام کا پاک نام ہے نا، تو یعنی ایک جو ان کو ماننے والا ہے وہ حلال کی راہ پہ رہے گا۔ تو مومنات اس میں وہ برکت ہے مٹی میں جو مولا علی کی کرشمہ سازی ہے کہ یہ ناپاک ہو۔ اللہ آپ کے قدموں پہ ہم قربان ہیں، آپ کی ذات پہ درود و سلام ہے، لیکن آپ کا بیٹا حسین جو ہے وہ آپ کا وہ سپوت ہے، وہ بیٹا ہے، یعنی سپوت کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا جو باپ سے بھی آگے نکل جائے، آپ کا بیٹا وہ سپوت ہے کہ اس کی جو پوری جاگیر کی مٹی ہے وہ خاکی شفا ہے۔ اور 2 حدیثیں ہیں جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں، کہ ایک حدیث ہے جی حدیث سعد کی، اور ایک حدیث باقری ہے، 5ویں امام اور جو وہ 6 امام کی حدیثیں ہیں۔ سرکار باقر فرماتے ہیں کہ ان السجود علی الطین قبر الحسین ینور سب الارضین، کہ حسین کی جو خاکی شفا ہے نا مولا کی، اس پر جو ایک سجدہ ہے وہ 7 زمینوں کو نور بنا دیتا ہے، جہاں وہ سجدہ کیا جائے نیچے جتنی جو 7 زمینیں ہیں نا وہ اس میں نور سرایت کر جاتا ہے۔
تو سوچنے کی بات ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ نوری ہیں کہ خاکی، بھائی جن کی خاک جو ہے وہ نور گر ہے، جن کی مٹی جو ہے وہ نور بناتی ہے، نوری بنا دیتی ہے، تو مالک کیا ہوں گے؟ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان السجود علی الطین قبر الحسین یخلق الحجو والصابے، کہ میرے جو دادا حسین ہیں ان کی جو تربت کی مٹی ہے اس پر کیا ہوا ایک سجدہ 7 آسمانوں کے پردے پھاڑ کے عرش تک چلا جاتا ہے، یعنی واسطہ خاک شفا ہے، گناہگار کا سجدہ بھی، اور جب وہ 7 زمین و آسمانوں میں حاضر ناظر ہو جاتا ہے، ان میں قبول ہو جاتا ہے، مقبول ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، تو سجدہ خدا کو کیا جا رہا ہے مگر ہے مولا کی خاک پر، مقبول ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا، کیونکہ مولا ہیں تمام عبد جو ہیں ان کے باپ، یعنی ابو عبداللہ الحسین۔ سورۃ قرآن پاک میں مولا علی علیہ السلام کے گھوڑوں کی پاک قسمیں اٹھائی گئی ہیں، سورہ عادیات۔ انشاءاللہ کسی روز اس پہ جو ہے وہ آپ کو تفسیر بھی سناؤں گی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ عادیات میں رب کی ذات فرماتی ہے، اور ماشاءاللہ سے سارے سامعین قرآن کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سورہ عادیات میں رب کی ذات فرما رہی ہے جو مولا علی کے گھوڑا دوڑا ہے نا، اور چٹان پہ جو ہے اس کے ٹاپوں کی آواز آئی ہے، تو اس چنگاری جو نکلی ہے اس چنگاری کی قسم خدا کی ذات اٹھا رہی ہے، اور گھوڑے کی جو نہناہٹ ہے اس کی قسم اٹھا رہی ہے، اور جو یہ حملے کے لیے جا رہا ہے صبح کے وقت اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے جب یہ دوڑتا ہے، اور اس کی سموں سے مٹی اڑتی ہے، غبار اڑتا ہے، اس غبار کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور لشکروں کے درمیان میں گھس کے، سینٹر میں گھس کے جو سینے سے چوٹ لگاتا ہے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو مولا تیری گھر کی عظمت پہ ہمارے کروڑوں درود و سلام ہے، تیرا جب وہ گھوڑے کی سینے کی چوٹ کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، تو جو مولا علی علیہ السلام کے جو ماتمی ہیں جب وہ ماتم کی چوٹ اپنے سینے پہ ماریں گے تو ان کا اجر کیا ہوگا میرا مالک؟ تو مولا بے شک اتنی عظمت والے گھوڑے تیرے کول موجود ہے، مگر روایت نہیں ملتی کہ روز قیامت کوئی تیری سواری بڑھ سی، کیونکہ ایسا پڑھے ہے کہ راکب علی ناقۃ النور، یعنی ایک نوری ناقہ پر مولا سوار ہوں گے نا، مولا علی علیہ السلام اور میرا پاک مولا امام حسین علیہ السلام، کہ جب وہ روز عاشور جب مولا مرتجز کے پاس آئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مولا ایک سوال ہے، مولا نے فرمایا کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں انت ترکب علی الیوم الی شہادت، کہ مولا جب شہادت کے لیے جا رہے ہیں تو میرے اوپر سوار ہیں، مولا ترکب علی خیر الجنہ لشفاعت، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور شفاعت کے لیے آئیں گے تو کسی نوری سواری پہ آئیں گے۔ تو مولا نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اوتیتا عہدن، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں، کابکا لشفاعت المذنبین، کہ جب میں قیامت کے دن اپنے مذنبین یعنی گناہگار شیوں کی شفاعت کے لیے آؤں گا تو تمہارے اوپر سوار ہوں گا۔ اور سورہ مریم میں یہ خوشخبری ہمارے لیے موجود ہے کہ رب کی ذات خود فرما رہی ہے کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ جو لوگ جو ہے نا وہ کسی کی سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا، یعنی ساری خدائی مل کے بھی شفاعت کی مالک نہیں بن سکتی، صرف حسین وہ اکلوتا مالک ہے جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہوا ہے، عہد خود دیا ہوا نہیں بلکہ عہد لیا ہوا ہے، اور جو خدا کی ذات فرما رہی ہے کہ عہدنا آدم، ہم نے آدم سے عہد لیا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے اسماعیل و ابراہیم سے عہد لیا۔ تو مولا امام حسین کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ جب وہ میں نے وعدہ دیا ہوا ہے ان کو۔ مولا قائم زمانہ امام ولی العصر سرکار کی سواری یہی مرتجز ہوگا، اور قیامت کے دن حسین کی سواری ہوگا۔ تو یہ تو سواری کے معاملات ہیں، تو وہ بات ہو رہی تھی سجدے کی کہ پشت پر حسین موجود تھے، تو مولا کا مقام کیا ہے جو کہ محمد کے سوار ہیں، کبھی کندھوں پہ، کبھی سینے پہ، کبھی سینے سے پیروں پہ، پیروں سے سینے پہ۔ جب سرکار وفا 9 محرم کو انہوں نے ملونوں کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تو مولا نے فرمایا کہ لینو، تم لوگ جانتے ہو کہ کس کے ساتھ لڑنے آئے ہو؟ من کانا مشیون علی جسد رسول اللہ اکثر من مشین علی الارض، کہ حسین وہ ہے جو زمین پر تھوڑا چلا ہے اور رسول کے جسم مبارک پہ زیادہ چلا ہے۔ مولا دی ذات باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ میں دشت بلا کوہ طور آتا ہے،
سلام دشت بلا کو کوہ طور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے. کہہ رہی ہوں خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ, خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے. اور یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے, یہ 5 نور اکٹھے رہے جہاں بھی رہے, بغیر جز کے کہاں کل کو چین آ جائے. نبی بطول علی اور حسن کی خواہش تھی زمین تب ہی سجے جب حسین آ جائے. اور عرض کر رہی ہوں کہ بقائے صبح عدل کو حسین کہتے ہیں, غموں کے شیش محل کو حسین کہتے ہیں. رسول پاک سے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ ذرا سے رد و بدل کو حسین کہتے ہیں. میرے مولدیسات تھے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری مشکل ساری ٹل گئی ہے, پترا دی جوڑی رل گئی ہے. میری مشکل ساری ٹل گئی ہے, پترا دی جوڑی رل گئی ہے. میرے مالک کرم کمایا ہے, میرا سید بچڑایا ہے, او میرا سید بچڑایا ہے. پاک نبی دی پاک تھی بچڑے کو مخاطب کر کے میری سینا دن باطل دا نام مٹاونا ہے, میرا بچڑا دین بچاونا ہے. او بی بی پہلا سبق پڑھایا ہے, میرا سید بچڑایا ہے, او میرا سید بچڑایا ہے. پاک رسول فرمایا میرا بچڑا بڑے خوش نظر پہ دیو. بی بی مسکرا کیا دن اج خوش تھیاں بابا میری تھی گئی دور اداسی. اج خوش تھیاں بابا میری تھی گئی دور اداسی. ول خوش تھی ساؤ ویلے جد علما والا آسی. نہ کوئی حسرت باقی ہے نہ کوئی حسرت راسی. اللہ نے او پتر دتے جندا دنیا لنگر کھاسی. اے رب دی کرم نوازی ہے, اے دل اللہ تے راضی ہے. او اے رب دی کرم نوازی ہے, ای دل اللہ تے راضی ہے. او جے وکھرا رنگ چالایا ہے, میرا سید بچڑا آیا ہے, او میرا سید بچڑا آیا ہے. بی بی پاک مسکرا کے دن صدقے تھی وا اللہ تجھے اپنا نور لہایا. صدقے تھی وا اللہ تجھے اپنا نور لہایا. جولی میری وس پئیے میں نور خدا دا چایا. دین دبانی بڑھ کے مینڈا عادل بچڑا آیا, جیندی خاطر اللہ نے اے کل عالم سجوایا. اے جے ویلے دا آیا ہے سر سجدے دے وچ پایا ہے, او میری زندگی دا سرمایا ہے, میرا سید بچڑا آیا ہے, او میرا سید. یا علی 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 یا علی. مشکل ساریاں حل کر دائے, خالی جھولیاں نو بھر دائے. او نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. مشکل ساریاں حل کر دائے, خالی جھولیاں نو بھر داہے. او نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی.
अली दियां शानां आप दसियां रसूल ने, अली दियां शानां आप दसियां रसूल ने, अली बिना आखिया इबादतां फजूल ने, अली बिना आखिया इबादतां फजूल ने, सर इस गल ते जो धरदा ए करम खुदा उस ते करदा है, जैंदा पीर है दरिए या अली 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 या अली। हसन हुसैन मौला गाजी नु सलामे, हसन हुसैन मौला गाजी नु सलामे, जिन्ना दा ए बाबा हक सच दा इमामे, जिन्ना दा ए बाबा हक सच दा इमामे, इन्ना दी गुलामी जो करदा है, जनता विच ओ कर लैंदा है, ऐली करदा राबरी है या अली या अली या अली या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अजिल फरजा आलि मुहम्मद।